کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، کئی مہینوں میں ہم نے جو ہے تفصیل کے ساتھ جانا۔ اب ویسے دیکھیں تو یہ بہت جو ہے کیا نام ہے بھاری لگ رہا ہے کہ سارے انبیاء کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت برکت ہو۔ اب ہم اور آپ انبیاء کی سیرت کے بعد صحابہ کرام کی سیرت کی طرف آتے ہیں۔ لہذا آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چاروں خلفاء، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ان کی زندگیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ خلفائے اربعہ اور ان کی سیرت بہت لمبی چوڑی ہے، تو ایک درس میں آدھا اور پون گھنٹے کے درس میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ان چاروں خلفاء کی زندگیوں کو 2 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے کہ ان کی سیرت کا وہ حصہ جو ان کی ولادت، اسلام لانے اور کے فضائل اور اس طرح کی تفصیلات پر مشتمل ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ خلافت اور خدمات، خلیفہ جو بنے کیا کیا خدمات انجام دی، ان کے اعمال جبارہ کیا کیا ہیں، وہ ایک حصے پیش کیا جائے گا، اور ان کی زندگی کی اہم جھلکیں جو ہے ایک حصے پیش کیے جائیں گے۔ اس حساب سے آج کا جو یہ درس ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو خلافت سے پہلے کا ہے، یا خلافت اور جو خدمات ہیں خلافت کے بعد کے ان کے علاوہ ہے، جن میں آپ کی ولادت ہے، آپ کی جو ہے کیا نام ہے فضیلت میں جو حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا اسلام قبول کرنا اور یہ تفصیلات۔ تو آئیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ جان لیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ۔ ابو بکر کنیت اور کنیت سے ہی مشہور ہے۔ اب دیکھیے پہلا خلیفہ ہے اور سب سے افضل صحابی، لیکن یہ اپنی کنیت سے اتنا مشہور ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، بلکہ اکثر لوگوں کو ابو بکر کا نام نہیں معلوم۔ اب یہاں مجلس میں سنیں گے تو بہت تعجب ہوگا، اچھا ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ کنیت ہے۔ آپ کے ابا کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو عبداللہ بن ابی قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر التیمی القرشی، یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ بھی قریشی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی قریشی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے نسب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے نسب سے 6ٹھے دادا مل جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ مرہ۔ ابو بکر صدیق کے ابا کا نام عثمان ہے، دادا کا نام عامر ہے، ان کے پر دادا کا نام عمرو ہے، پھر دوسرے دادا کا نام کعب ہے، پھر سعد ہے، پھر تیم ہے، پھر مرہ۔ مرہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ آ کر کے مل جاتا ہے۔ پھر وہاں سے مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن کنانہ، یہ جو ہے کیا نام ہے دونوں کا نسب نامہ ہے۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، کنیت سے ہی مشہور ہے۔ آپ کے ابا کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی امی کا نام ہے ام الخیر، کنیت ہے سلمہ بنت صخر بن عامر التیمیہ۔ ام الخیر کنیت ہے آپ کی امی کا، سلمہ نام ہے، اور صخر کی بیٹی ہیں جو کہ عامر کے بیٹے ہیں، وہ بھی قریشیہ ہیں، اور یہ آپ کے چچا کی بیٹی
بہن سے جو ہے شادی ہوئی تھی، چچا زاد بہن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. تو ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے کیا نام ہے ابو بکر صدیق کی چچا زاد بہن تھی، اور یہ بہت پہلے ہی اسلام لائے تھی آپ کی جو ہے امی. حالانکہ آپ کے ابا بہت بعد میں اسلام لائے. وہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، فتح مکہ کے سال اسلام لائے ابو قحافہ. ابو صدیق کے ابا مسلمان نہیں ہوئے. اور آپ یہاں تعجب کریں گے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور اپنی زندگی اور اپنے مال کو سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے قربان کر دینے والی شخصیت ابا مسلمان نہیں ہوئے. یہ کتنی محنت کرتے رہے ہوں گے اپنے ابا کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے، سوچئے کہ 13 سال مکہ کا گزر گیا، پھر 8 سال مدینہ کا گزر گیا، 13 8 21 سال ہو گئے اپنے ابا کو سمجھاتے سمجھاتے کہ ابا مسلمان نہیں ہوئے. سن 8 ہجری میں جا کے مسلمان. یعنی یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جو اپنے رشتہ داروں، جو ہمارے مان لیں کبھی ابا ہو سکتے ہیں، کبھی امی ہو سکتے ہیں، کبھی ہماری بہن ہے، بھائی ہے، ہمارے ماموں ہیں، سسرالی رشتے والے ہیں، تو اگر وہ کسی طرح کے انحراف کا شکار ہیں، کسی طریقے سے گمراہی کا شکار ہیں، کہیں وہ شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناراض ہو کر کے ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ان کے ہاں جانا ہی نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرنا، ان کو سلام نہیں کرنا. یہ مشرک ہیں، یہ ایسے ہیں، بدعتی ہیں، یہ وہ ہے. تو آخر وہ ان کی اصلاح کیسے ہو، ان کی سدھار کیسے ہو؟ ابو بکر صدیق یہی غصہ ہو جاتے کہ اپنے ابا سے کہ میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں اور اسلام اتنا واضح ہے، تم اسلام نہیں قبول کرتے ہو. ناراض ہو جاتے، ابا سے بیعت کر لیتے تو ختم ہو جاتا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر نیکی خیر کے اور اصلاح کے اور ہدایت کے پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بہت گہرے رہیں، کتنا بھی وہ شرک میں ڈوبے ہوئے. اس لیے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال 2 سال 4 سال انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنت سے ان کو ہدایت کے راستے پر جائے، جو آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور نہیں لائے گا تو آپ نے جو محنت کی ہے وہ ضائع تھوڑی ہو. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں، اور آپ کے ابا جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے قحافہ، ابو قحافہ ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جو ہے فتح مکہ کے سال اسلام لائے تھے. آپ کی جو بیویاں ہیں، ازواج ہیں آپ کی، وہ قتیلہ بنت، کئی خواتین آپ کی بیویاں ہیں. قتیلہ بنت عبد العزیٰ، کچھ کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ جو ہے کیا نام ہے کچھ طلاق بھی ایک آدھ کو صدیق نے دی تھی، جسے ام رومان بھی ہیں، ام رومان بنت عامر، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اسماء بنت امیس، حبیبہ بنت خارجہ. یہ آپ ازواج آپ کی بیویاں ہیں، بیویوں میں نام ذکر کیا جاتا ہے. آپ کی اولاد میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، محمد، اسماء، عائشہ، ام کلثوم. تو یہ اسماء، عائشہ، ام کلثوم بیٹیاں ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، محمد یہ سب بیٹے ہیں. آپ کی ولادت مکہ میں 27 اکتوبر 573 میلادی کو ہوئی. 573 میلادی کو ہوئی. اس وقت ہجری نہیں تھا، آپ سبھی کو معلوم ہے. تو یہ جو ہے جو ہاتھی کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، ہاتھی والے سال میں. جس وقت ابرہہ نے جس سال خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے جس کو تباہ و برباد کیا تھا، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہاتھی والے سال کے 2 سال 6 مہینے کے بعد. یعنی گویا کہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 مہینے کے چھوٹے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے 2 سال 6 مہینہ کے بڑے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہاتھی والے سال ہی ہوئی اور صدیق کی 2 سال 6 مہینے کے بعد ولادت ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے 2 سال 6 مہینے کے بعد جو ہے کہ صدیق کی ولادت ہوئی ہے. مکہ میں ولادت ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. آپ کی کنیت ایک تو صدیق بہت مشہور ہے، کئی کنیتیں ہیں صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ کی. تو صدیق جو ہے مشہور کنیت ہے اور اسی سے معروف ہے. اور صدیق کہتے ہیں وہ شخص کو جو بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا. اور صدیق کیوں آپ کا لقب پڑا، یہ لقب کب سے ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں جو ہے سیرت کی کتابوں میں ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ لقب زمانے جاہلیت ہی سے تھا، یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی جو ہے صدیق کو صدیق کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت سچے آدمی تھے اور بہت راستگو تھے، بہت سچ بولنے والے اور سچ کی تائید کرنے والے تھے، تو اپنے معاشرے اور سماج میں صدیق ہی کے نام لقب سے مشہور، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو صادق کہا جاتا تھا، ایسے ہی ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض روایت ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا یہ لقب رکھا، اور یہ لقب کب رکھا ہے؟ جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا اور وہاں پر نمازیں فرض ہوئی، جہاں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی آپ نے کرائی تھی، تو وہ جس سال واقعہ پیش آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے شروع نبوت کے زمانے میں ہی پیش آیا، تو یہ جو واقعہ پیش آیا تو کفار مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس واقعے کے بعد وہ صدیق کے پاس آئے، اور ان کو بڑا وہ محسوس ہوا کہ اب تو ہم ابوبکر صدیق کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑکا لیں گے، دور کر لیں گے۔ آ کر کے انہوں نے ابوبکر صدیق سے کہا، ارے ابوبکر دیکھا نہیں تیرا دوست جو ہے اب تک جو کہتا رہا چھوڑ، آج تو اس نے حد کر دی، آج تو اس نے حد کر دی۔ یعنی ابوبکر صدیق ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تک جو کہتا چھوڑ، آج تو اس نے حد کر دی، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا جو مکہ والوں کا روز کا معمول تھا۔ مکہ والے روزانہ ان کا قافلی تجارتی قافلہ جو ہے شام بیت المقدس کی طرف آتا جاتا رہتا، ان کے تجارتی جو تعلقات تھے شام سے تھے، وہاں ان کا قافلہ برابر آنا جانا تجارتی جو ہے چلے جاتا، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، اب یہ بتا، ہم لوگ شام جاتے ہیں، شام میں فلسطین ہے، شام جاتے ہیں، فلسطین بیت المقدس ہے، شام جاتے ہیں، تو بتا کتنا دن لگتا ہے؟ اسی دن گیا مہینہ لگتا ہے، واقعی شام جانے میں مکہ سے شام تک مہینہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے کیا نام ہے، کہہ رہے کہ تیرے ساتھی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات میں میں بیت المقدس گیا، یعنی شام گیا، فلسطین گیا، وہاں سے پھر میں 7ویں آسمان کے اوپر گیا اور پھر میں راتوں رات ہی واپس آ گیا۔ ہم لوگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، اور یہ تیرا ساتھی کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے، کہتا ہے کہ رات ہی میں گیا ہوں اور رات میں ہی واپس آیا۔ تو ابوبکر صدیق نے وہاں پر کہا تھا کہ اگر یہ بات میرے ساتھی نے کہی تو بالکل سچی بات ہے، میں اس کی تصدیق کروں، میں اس میں کبھی آپ کو جھٹلاؤں گا۔ ہاں اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہے تو جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے فوری طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کہا، میں آپ کی تصدیق کیسے نہ کروں، میں تو اس سے زیادہ میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس صبح و شام آسمان سے وحی آتی ہے، صبح و شام آسمان سے وحی آتی ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کو وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، آپ پر قرآن کو نزول ہوتا ہے، تو میں تو اس کو مانتا ہوں کہ صبح شام وحی آتی ہے، تو میں اس کو کیسے نہیں مانوں گا؟ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا تھا۔ ایک لقب ابوبکر صدیق کا عتیق بھی ہے، عتیق معنی ہوتا ہے آزاد کردہ۔ اس کی وجہ سیرت نگاران یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی موقع سے ابوبکر صدیق سے کہا تھا، انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو اللہ کا آزاد کردہ انسان ہے جہنم سے، یعنی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا، عتیق تو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ تو عتیق وہاں سے لقب پڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کا لقب ایک صاحب بھی ہے، صاحب، اور اس صاحب کا لقب کہاں سے لے گیا؟ قرآن کے کریم کی آیت سے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی علیہ السلام غار ثور میں تھے ہجرت کے موقع پر، اور وہاں 3 دن تک رہے اور کفار مکہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ ابھی اگر یہ لوگ کافر لوگ ہم کو آئے ڈھونڈنے تو ہم کو دیکھ لیں گے، تو نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، صاحب میں ساتھی، دوست، اپنے دوست سے کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم مت کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون کیا چھو سکتا ہے، کون بات بیکار کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے لانے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، یا آپ جو ہے کہہ لیجئے کس طریقے سے اسلام سے پہلے زندگی گزارتے تھے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر برائی سے دور رہتے تھے. تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین اور بہت مالدار انسان تھے، لیکن لم یشرب الخمر قط، کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جبکہ شراب تو عرب اور زمانے جاہلیت والوں کے لیے پانی سے زیادہ عام چیز تھی. پانی شاید نہ پئیں تو چل جائے گا، لیکن شراب نہ پئیں تو چلے گا. لیکن ابو صدیق نے شراب نہیں پیا. ایسے ہی لم یسجد لسنم قط، ایسے ہی انہوں نے کبھی بھی کسی انسان کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی جو ہے کہ نام غیر اللہ کے لیے کبھی بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا. شرکیہ ماحول تھا پورا. خانے کعبہ میں 360 بت تھے. کفار مکہ صبح و شام سجدہ کرتے تھے. ابو صدیق ان کے بیچ میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، لیکن کبھی کسی بت کے سامنے، کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جو ہے خوبصورت تخلیق کے تھے، بہت خوبصورت انسان تھے. گورے رنگ کے جو ہے کیا نام ہے، آپ کے یہ رخسار ہلکے تھے، اور جو ہے کیا نام ہے ایک بہت خوبصورت جو ہے کیا نام ہے شکل تھی آپ کی. صفات خلقیہ کو اگر لے لیں اور اخلاق کو لے لیں تو بڑا متواضع انسان تھے، بہت نرم دل تھے، بہت رحیم تھے. رحمت اور شفقت تو اتنی زیادہ آپ کے اندر تھی، اور خاص طور سے ضعیف اور کمزور اور بیوہ اور مسکین اور یتیم کے ساتھ، کہ اللہ جو ہے کیا نام ہے ان کے اندر اس صفت کو اس طریقے سے اللہ نے کوٹ کر کے بھر دیا تھا کہ ہمیشہ جو ہے ان کی صفت سے ظاہر رہتی تھی. ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 30 سے زائد مسلمان جو غلام تھے، جو اسلام لے آئے تھے، غلام لوڈی، ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا تھا. اس میں ایک نام بلال رضی اللہ تعالیٰ، بلال حبشی. بلال حبشی غلام تھے. بہت تکلیف دی جاتی تھی جب اسلام لے آئے. ابو صدیق کو برداشت نہیں ہوا اور اپنے مال سے خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے اور زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دی. تو بہت متواضع تھے اور بہت نرم دل تھے، بہت شفقت والے تھے. اب ایسے 30 سے زائد جو ہے غلاموں اور لوڈیوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کی بنیاد پر جن کو تکلیفیں دی جاتی تھی، علماء نے لکھا اس میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار خرچ کیے. آسان نہیں ہوتا غلاموں کو خرید کر کے بیچ کر کے خرید کر کے آزاد کرنا، آسان کام نہیں تھا. بہت مہنگے ہوا کرتے تھے غلام. تو بہرحال یہ صفت ان کے اندر موجود تھی، اور تقریباً تمام صفات کریمہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے بہت متاثر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جو ہے نقش قدم پر چلنے والے تھے. اسی لیے جو ہے کیا نام ہے لوگ بھی آپ کو بہت پسند کرتے تھے. بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، بہت زیادہ حیا والے تھے، بڑے بردبار انسان تھے. اپنے معاشرے اور سماج میں عقل مندی اور سمجھداری اور دانش مندی میں ابو صدیق کا نام چلتا تھا. لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، رائے مشورے لیتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے اچھے اخلاق والے تھے اور رحم دل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صدیق کے بارے میں فرمایا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ جو رحم کرنے والا انسان ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفات تھی. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لائے؟ تو ابو صدیق کو اسلام لانے میں کچھ بھی ٹائم نہیں لگا. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو صدیق کے پاس اسلام کو پیش کیا، فوری طور سے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا ہو مگر اسلام کو قبول کرنے میں کچھ ٹائم نہ لگایا. کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے، کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے کیا نام ہے ٹائم لیتے. لیکن ابو صدیق کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے علاوہ کہ ابو صدیق کو جیسے اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا. چنانچہ مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو صدیق ہیں. بلکہ مطلق طور سے کہہ لیجئے
کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد جو اسلام قبول کرنے والے مطلق طور سے ہیں وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مردوں میں سے اسلام قبول کرنے والے صدیق ہیں اور عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں یہ فوراً نے قبول کر لیا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری اور آپ کی وفات، تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے ابو صدیق کی بیماری کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے پیر کے دن، سوموار کے دن، جبکہ جمادی الثانیہ کی 7ویں تاریخ تھی، جمادی الثانیہ کا 7واں دن تھا، اس دن جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور بہت ٹھنڈک تھی، بہت ٹھنڈا دن تھا، تو صدیق نے غسل کیا اور اسی دن ان کو شدید بخار آ گیا، بہت سخت بخار ہوا، اور اتنی شدید بخار رہا کہ 15 دن تک وہ جو ہے کیا نام ہے اس مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ نمازوں کے لیے بھی آنا ابو صدیق کے لیے بالکل ممکن نہیں ہو گیا تھا۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے دن، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی انتقال پیر کے دن ہوا ہے، سن 13 ہجری 22 جمادی الثانیہ میں، جبکہ عمر آپ کی 63 سال تھی، نبی علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال تھی، اور اس طریقے سے ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، بیوی نے اپنے شوہر کو غسل دیا۔ ہمارے ہاں مفتی صاحب لوگوں نے پابندی لگا دی کہ حرام ہے، اب تو بیوی جو ہے کیا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا دیدار ہی نہیں کر سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی دیدار نہیں کر سکتی، یہاں غسل دے سکتی۔ کئی حدیثیں اس کی موجود ہیں، یہ نامعلوم کہاں سے لوگ لے آتے ہیں۔ یہ واقعات اسی لیے ہوتے تاکہ مدد حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی قبر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ سب لوگ آپ کی قبر میں اترے۔ تو اس طریقے سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جس وقت آپ بیمار تھے اس وقت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلافت کی وصیت کر دی تھی اور نامزد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد نہیں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے ضرور دیے تھے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو صدیق ہوں گے، لیکن آپ نے کہیں صاف کہا نہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ صدیق ہوں گے۔ آپ کی 10 20 50 سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جو اس بات دلالت کرتی ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو صدیق کو ہی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ امت نے وہی کیا بھی، لیکن ابو صدیق نے باقاعدہ نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کا ذمہ دار اور خلیفہ جو ہوگا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ابو صدیق رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئے تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا۔ آج جہاں مسجد نبی کے بیچ میں جو حجرۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ شریفہ ہے، حجرہ عائشہ ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، تو وہ جو ہے کیا نام ہے ابو صدیق کو آپ کے بغل میں رکھا گیا ہے، اور ابو صدیق کو بغل میں رکھا گیا، اور ابو صدیق کے بغل میں عمر فاروق۔ کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، ایک طرف ابو صدیق ہے تو عمر فاروق ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ایک طرف ابو صدیق ہے، اور ان کے بغل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ ترتیب بھی اس سیرت سے ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے کندھے کے برابر ابو صدیق کی قبر ہے، اور ابو صدیق کے کندھے کے برابر عمر فاروق کی قبر ہے۔ ایسا نہیں کہ تینوں لائن میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی درجے کے ساتھ اسی حساب سے جو ہے کہ نام اس کے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک جو ہے کیا نام ہے جز جو ہے کیا نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ اب اسی جز کا جو ایک حصہ ہے وہ ہے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مشتمل کچھ حدیثوں کا تذکرہ۔ انشاءاللہ خلافت اور خدمات تو اگلے درس میں آئیں گے، لیکن ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کوئی بھی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہے
جتنا فائدہ مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ ابوبکر صدیق کے مال سے جو نبی علیہ السلام کو فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ کسی بھی صحابی اور کسی بھی مومن کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ جب پیش کیا گیا تو آپ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو یہ ابوبکر صدیق ہی کا گھرانہ ہے جو کہ پورا کا پورا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ آپ کا لڑکا، آپ کا جو غلام تھا، وہ غلام بکریوں کو چرانے کے لے جاتا تھا، شام کے ٹائم میں جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے پاس لے جاتا، وہاں دودھ نکالتے، ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے اور پھر اس کے بعد بکریوں کو لے کر کے آتا۔ آپ کی جو ہے کیا نام ہے بیٹی، آپ کی جو ہے کیا نام ہے بیوی، یہ سب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا کرتے تھے وہاں پر جا کر کے، تو یہ سب پوری خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو فائدہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا وہ کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا حل انا مالی الا لک یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے مال سے جتنا فائدہ پہنچا کسی کے مال سے نہیں پہنچا؟ یہ حقیقت ہے، لیکن ان کا تواضع دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اور میرا مال آپ ہی کے لیے تو ہے؟ میرے مال سے آپ کو فائدہ پہنچا تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں اور میرا پورا مال آپ ہی کے لیے ہے۔ تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ابا مسلمان صحابی، امی مسلمان، لڑکے سارے کے سارے لڑکے، ساری کی ساری لڑکیاں، یہاں تک کہ اولاد کی اولادیں، یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور سارے کے سارے صحابی ہیں۔ سارے کے ساروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان میں سے کوئی نعوذ باللہ منافق نہیں، کوئی کافر نہیں۔ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے فہم اہل بیت ایمان، یہ ایمان کے گھر والے لوگ ہیں، لیس فیہم منافق، ان میں کوئی بھی ایسا منافق نہیں ہے، ولا یعرف ذالک الا لبیت ابی بکر، اور یہ کسی شخص کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ اس کا پورا گھرانہ مسلمان ہو اور پورا گھرانہ صحابی ہو، ایسا اور کسی کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ان کی ایک خاص بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ لوگوں میرے لیے، میرے پاس تمہارے لیے اخوت اور دوستی ہے۔ اخوت اور دوستی، تم لوگ میرے بھائی ہو، تم لوگ میرے دوست ہو، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو خلیل بناؤں۔ کسی کو خلیل میں نہیں بنا سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا، اللہ نے مجھ کو خلیل بنا لیا ہے، میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے کہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، اللہ نے مجھ کو تمہارے پاس رسول بنا کر کے بھیجا تو تم سارے لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہا، جھوٹ بول رہا۔ اسلام لائے گھر سے لیکن بعد میں لائے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ لایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقال ابو بکر صدق، اور ابو صدیق نے فوراً کہا نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور میری پوری سپورٹ کی، مجھ کی پوری ہمدردی اور خیرخواہی کی، مال سے میری مدد کی۔ فہل انتم لتارکوا لصاحبی، تو کیا تم لوگ میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ تم لوگ میرے ساتھی کو چھوڑنے والے ہو؟ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، واقعہ ہے ایک لمبا، اس کو ذکر کرنا نہیں چاہتا میں، عمر فاروق اور ابو صدیق کو کسی موقع پر کچھ آپس میں کچھ تو میل میں ہو گئی، تو وہاں پر نبی نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ارے عمر فاروق تم تو وہ ہو کہ مجھے تلوار لے کر کے گردن کاٹنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ ابو صدیق کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو فوراً نے کہا کہ نبی آپ سچے ہیں بالکل، تو تم لوگ میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ دو، یعنی انہیں کچھ نقصان نہ پہنچاؤ۔ کہتے ہیں فما اوذی بعدہا، اللہ اکبر، صحابہ کرام بھی ایسے تھے کہ اس کے بعد ابو صدیق کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ان کی فضیلت کو جان گئے، ان کی اہمیت کو جان گئے کہ کیا مقام ہے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسی طریقے سے ابن کثیر نے ایک وہ نقل کیا ہے، بہت اچھا پوائنٹ نقل کیا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تقوی والے اور سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کے ماہر کو صدیق۔ ابن کثیر نے کہا کیسے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ماہر تھے قرآن کے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے نماز کی امامت کرنی ہو تو کون کرائے گا؟ یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا کرائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک ہی شخصیت کا نام لیا ہے امامت کے لیے، وہ کون ہے؟ صدیق۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے کہا تھا جاؤ تو صدیق سے کہہ دو امامت کرائے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ صدیق سے زیادہ کتاب کو جاننے والا کوئی نہیں، اور کوئی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ تو کہ صدیق قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور علم اور تقوی کے سب سے زیادہ جو ہے کرم مستحق تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت کے لیے بڑھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ جلیل القدر، یہ صحابی، یہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے صحابی ہیں، اور امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل، یا جس کو آپ کہہ لیجئے اس امت کا سب سے افضل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق۔ اس پر اجماع ہے، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے جنت کا، اور پھر فرشتہ پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں۔ تب کہے گا فرشتہ کہ ہاں آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور باقاعدہ ابو داؤد میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے، اما انکا یا ابا بکر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ، اے ابو بکر آپ تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے۔ آپ تصور کریں یہاں پر ان حدیثوں کو سنتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلتیں سنتے ہوئے، کہ اس امت میں یہ جو بیماری آئی ہے، نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے کی، ان کو کافر کہنے کی، اب سوچیں کہ اللہ رب العزت کتنا غضبناک ہوگا اس پر۔ ایسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ہے، سب سے بڑا کافر تو ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان شیعہ اور سنی میں بڑھ گئے۔ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ مسلمان کفر اور ایمان میں بڑھ گئے؟ ارے بھائی کوئی کفر اختیار کرے اس کی مرضی ہے، کیا ہم اس شخص کا ساتھ دیں گے؟ کیا ہم اس کو پسند کریں گے؟ کیا ہم اس سے محبت کریں گے جو ابو صدیق کو گالیاں دینے والا ہو، ابو صدیق رضی اللہ تو برا بھلا کرنے والا ہو، اس کو کافر قرار دینے والا ہو؟ یہ ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے یہی کتب ستہ کی روایت میں اور یہی محدثین نے روایت کیا ہے، یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بکر آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی ان میں سب سے پہلے نمبر پر ابو صدیق ہیں۔ عشرے مبشرہ جو صحابہ ہیں ان میں پہلا نام ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ابو صدیق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بندہ ایسا انسان ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کبھی بھی کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، کبھی بھی۔ بدر، احد، خندق، تبوک، کوئی بھی غزوہ کا نام لے لو آپ وہاں پر صدیق کو ضرور حاضر پاؤ۔ کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی غزوے میں ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں رہے، برابر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت مشکل میں تھے کہ فوجیوں کو تیار کرنا اور فوجیوں کو ریڈی کرنا غزوے میں جانے کے لیے، کیونکہ بہت مشکل وقت تھا، صحابہ کرام کی غربت تھی۔ اس وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا، اور اسی موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑنا چاہا تھا. وہی غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک ایک تو مشکل وقت آیا ہے اور عمر فاروق کے پاس ماشاءاللہ پیسہ آیا تھا, مال آیا تھا, کہیں سے کے پاس تھا. بہت خوش ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ کرنے جانا ہے, فوجیوں کی تیاری کے لیے خرچ کرو. تو عمر فاروق بہت خوش ہوئے, کہا کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان اور میرے پاس مال کا موجود ہونا. چنانچہ پہلی فرصت میں اٹھے اور آدھا مال گھر میں سے رکھا اور آدھا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا آج تو میں ابوبکر صدیق کو پچھاڑ دوں گا. اور گئے ماشاءاللہ خوش خوش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجیے غزوہ تبوک کی تیاری کیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر ماشاءاللہ تبارک کتنا لائے, کتنا کچھ چھوڑا گھر میں کہ نہیں چھوڑا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ہی چھوڑا, آدھا لے آیا, آدھا پورا لے آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے. کہہ رہے ابوبکر صدیق تو کتنا لے کر کے آیا, گھر میں کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھا سب لے آیا, گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر کے آیا. تو عمر فاروق نے جب سنا تو کہا بس اب اس کے بعد ابوبکر سے مقابلہ نہیں کروں گا, اس سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا کہ میں آدھا لے کر کے آیا تو پورا لے کر کے آ گیا. بہرحال سبحان اللہ, ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے تذکرہ سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, جو ایمان پہ پسندگی آتی ہے وہ ان کی زندگی سے تازہ ہو جاتا ہے. اور ان صحابہ کرام کو کافر کہیں, منافق کہیں, نعوذ باللہ جہنمی کہیں, ارے کیسے کلیجہ برداشت کرتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صبر کرو, برداشت کرو, تحمل کرو. لیکن کہو کہ ہم کبھی ایسے لوگوں سے خوش ہو جائیں گے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ایمان کو گنوانا ہے. بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مال پیش کیا. اور اسی طریقے سے سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا. سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نہیں گئے, آپ سن 10 ہجری میں گئے. سن 9 میں صحابہ کرام کو بھیجا تھا, ان کا امیر بنایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے تو ابوبکر صدیق نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی سے اجازت دے دیں, میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اتفاق سے ابو موسیٰ شریف موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ وہ صدیق آئے ہوئے ہیں, اجازت کے طلبگار ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں تو اندر آ جائیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ سے کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ, جاؤ اس کو اجازت دے دو, کہہ دو کہ تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کی, جنت کی خوشخبری دے دو, جنت کی خوشخبری دے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کے موقع پر تھے, بہت پریشان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے ہجرت میں آئے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے. پورا واقعہ سبھی کو معلوم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ چھپے ہوئے تھے, دشمنان ڈھونڈ رہے تھے آپ کو, تو بالکل ایک دم قریب پہنچ گئے تھے, یہاں تک کہ لوگوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے. اور ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا اگر چہرہ اوپر کر لیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر کے نازل کر دیا, الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ, اگر تم لوگ اس کی مدد نہیں کرتے ہو تو گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد تو اس وقت کی جب ان دو لوگوں کو مکہ والوں نکال دیے. اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین, دو کے دو صرف تنہا دو لوگ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جبکہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یار غار ہیں, غار میں آپ کے ساتھ تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس امت کے سب سے افضل وہ صدیق کو قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کے لیے جو قربانی کا صدیق نے دی ہے وہ کسی صحابی نے نہیں دی ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے. اس کا اعتراف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں سن لو, تم میں سے جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھی احسان کیا, کوئی بھی میری مدد کی, الحمدللہ میں نے سب کو اس کا بدلہ دے دیا ہے.
سوائے ایک انسان کے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ہوں، اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کے احسان کا بدلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چکا پائے۔ اعتراف کر رہے نبی علیہ السلام، حالانکہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چکایا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے جو ہدایت ملی ہے بس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ سارے احسان پر بھاری ہے۔ لیکن اب صدیق کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں، جن کی فضیحت آج امت کرتی ہے، اس کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو خوف کھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر اپنے پورے گھر والوں کو، اپنی پوری بیوی اور بچوں کو، پورے خاندان کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ساتھ میں رہنے کے لیے۔ مکہ کا ماحول کیا تھا، کیسے کیسے لوگوں کو مارا جاتا تھا، کس کس طرح سے تکلیفیں کی جاتی تھی، جس گھر کا مرد ہجرت کر کے چلا جاتا تھا اس کے گھر والوں کو کیسے تکلیف دی جاتی تھی، یہ اس سچویشن کو یاد کیجئے۔ لیکن ابو صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر کو چھوڑ کے چلے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقع پر اس انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الفضل کہا ہے۔ اولو الفضل، فضل مانے احسان والے، فضل مانے احسان والے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ اس موقع پر کہا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اماں عائشہ کو جب تہمت لگائی گئی تھی، منافقین نے ایک سازش رچی تھی اور بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا، اور وہاں پر جو ہے کیا نام ہے، کچھ صحابہ کرام، کچھ ایمان والے بھی ان کے فتنے کا شکار ہو گئے، انجانے نہیں جانتے، نہیں سمجھ سکے فتنے کو۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی آج فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے یہ فتنہ ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں کہی، جس میں ایک مستح تھے، تو مستح جو خالہ زاد بھائی تھے، وہ غریب تھے، اور صدیق ان پر خرچ کرتے تھے، ان پر بہت احسان کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، تو صدیق ناراض ہو گئے تھے کہ اب میں مستح پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ فضل والے، احسان والے، یعنی ابو بکر صدیق کا فضل والا ہونا اور احسان والا ہونا اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اعتراف کیا ہے کہ قسم مت کھائیے، آپ معاف کر دیجئے، آپ درگزر کر دیجئے، آپ جو ہے رحم کھائیے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل بھی کہا ہے اور اولو الفضل والسعہ کہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کہ یہ کچھ جھلکیں ہیں جو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کے فضائل کا اور جس کے جو ہے کہ نام تفصیلات کا تذکرہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں کچھ جھلکیں پیش ہو جاتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے، اس لیے ہم اسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نقش قدم کو اپنے لیے عبرت اور نمونہ اور اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان سے حقیقی محبت کرنے والا بنائے، ان کے لیے اپنے دل میں حقیقی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے اور صحابہ کی دشمنی سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔